سر پہلے تو یہ بتائیے گا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے آپ لوگ خود بھی عدالت میں جا چکے ہیں، پھر عدالت سے بھی یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بظاہر خود بھی ججز اس میں بڑے تقسیم نظر آتے ہیں۔ آپ کے خیال میں آپ لوگوں کی درخواست ہے وہ کس چیز کو اجاگر کرتی ہے، اور کیا واقعی اس مسئلے کو اندرونی طور پر حل نہیں کیا جا سکتا؟ کیا ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی درخواستوں کی صورت میں ہی عدالتوں میں جایا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، یہ بہت انفارچونیٹ ہے، آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا ہے۔ یہ میٹر جو ہیں یہ ان کو آپ کامن روم میں بیٹھ کے تمام جج صاحبان کو یہ ڈفرینسز جو ہیں ان کو منیمائز کرنا چاہیے اور ان کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور باہر اس کی ہوا بھی نہیں آنی چاہیے تھی۔ لیکن انفارچونیٹلی جن کو ایک سب سے وائز رول پلے کرنا چاہیے، چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، دیر واز نو نیڈ کہ آپ ان تین جج کی کمیٹی کو پھر ایک آرڈیننس، پہلے ایکٹ لا کے آپ نے پہلا نظام بدلا، اب ایکٹ جو خود ہی اسمبلی نے پاس کیا، پارلیمنٹ نے، اس ایکٹ کی جگہ کے اوپر آپ ایک آرڈیننس لے آئے ہیں، جبکہ ایسے دور میں، ایسے پیریڈ کے اندر یہ اسمبلی جو ہے پارلیمنٹری سیشن چلی آ رہی ہے، ہر دوسرے دن جو ہے ہاؤس جو ہے وہ کال کیا جاتا ہے اور وہ پروسیڈنگ شروع ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ آرڈیننس کا آنا جو ہے خود ایک یہ اچھے ٹیسٹ میں نہیں دیکھا جاتا، اس کو بدنیتی پہ کہا جا سکتا ہے، کیونکہ اس آرڈیننس سے اس کمیٹی کی ساخت کو بدلا گیا، اور ود ان 1 hour ادھر پریزیڈنٹ نے سائن کیے ہیں، اور ادھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، بجائے اس کے کوئی ان کو آبجیکشن ہوتا، اور آبجیکشن نہیں تھا تو پوری سپریم کورٹ کی باڈی جو ہے پورے فل کورٹ کا نہیں، یہ میٹنگ تو ہونی چاہیے۔ سر واضح ہے، یہ تو آپ جو بتا رہے ہیں سر، یہ تو اندازہ ہے اس چیز کا کہ یہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ اس کے اوپر انہوں نے خط لکھا منصور علی شاہ صاحب نے، اس کے جواب میں آج چیف جسٹس نے جواب دے دیا۔ بظاہر لگ رہا تھا حالات کچھ بہتر ہو سکتے ہیں اگر تو مذاکرات کی کوئی راہ ہموار ہوتی نظر آئے، لیکن اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ 8 ستمبر کے جلسے کے بعد اب بالکل ماحول بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے اور نہ ہی کسی اور سے مذاکرات چاہتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں کیا مذاکرات شروع ہوئے تھے یا ہونے تھے یا ہو رہے تھے بیک ڈور چینل کے اوپر، اور اب یہ اتنے ریجڈ سٹانس کی وجہ کیا ہے؟ میرے خیال میں دیکھیے، جو بہائنڈ دا سین اگر آپ دیکھیں تو مذاکرات میں جو ایک بہت نیگیٹو روڈ جو ہے اس وقت یہ حکومت کا ہے، یہ مذاکرات کرنا ہی نہیں چاہتے۔ کبھی مذاکرات کا دیکھیں نا انداز یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر ایک وقت میں کہے کہ جی ہم تو تیار ہیں بات چیت کے لیے، اور دوسرے سانس میں وہ کہہ رہا ہو کہ ہم تو بین لگا رہے ہیں پارٹی کے اوپر، بین لگ جائے گا، فیصلہ کر لیا ہم نے۔ پھر کوئی منسٹر کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو ان کے ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے تو 9 مئی کا واقعہ کیا۔ اس قسم کی جہاں پہ صورتحال ہوگی تو وہاں گفت و شنید کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ان کے یہ آزاد بھی نہیں ہے، یہ تو جو ان کو کوئی اسکرپٹ ملتا ہے اس کے مطابق بولتے ہیں، اتنی بات کرتے ہیں جتنی ان کو پرمیشن ہوتی ہے۔ وہ آپ نے دیکھ ہی لیا کہ وہ رات کے 11 بجے اس نے لا منسٹر نے یہ کہا، جب انہوں نے اس کا مسودے کی ایک انویلپ کے اندر ایک کاپی جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان کو پکڑائی ان کے، اور کہا کہ جی 11 بجے تو یہ مجھے ملا ہے اور میں آپ کو دے رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ سوچئے کہ اس انداز میں امینڈمنٹ کا مسودہ چل رہا ہو تو وہاں پہ آپ کیا سوچیں گے؟ اسی طرح سے یہ بات جو ایک اور آپ نے بات کی تھی، میں وہی بات آپ یہاں کرنا چاہتا ہوں، جی اور وہ یہ ہے، بہت اہم ہے، کہ سپریم کورٹ کے 8 ججز کی میجورٹی کے ساتھ ایک فیصلہ آیا، اور وہ فیصلے کو آج تک امپلیمنٹ نہیں کیا گیا۔ روزانہ وہ ایک بینچ پہ وہ بیٹھ جاتا ہے، ایک ان کی کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، اور جناب اس کے اوپر سوچ و بچار ہو رہی ہے، اور پھر وہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ دے آر بائنگ ٹائم، یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حرکت جو ہے پارلیمنٹ کی طرف سے، یہ حکومتی پارٹی جو ہے یہ کوئی ایسی حرکت کرے گی اور یہ پیسیفیکیٹ سچویشن اور زیادہ ہو جائے گی۔ بالکل یہ خطرناک ترین صورتحال ہے کہ یہ ٹوٹل انارکی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور کانسٹیٹیوشن کو ہم ملیا میٹ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ ان دی لینگویج آف آرٹیکل 6 آف دی کانسٹیٹیوشن جو کہتا ہے کہ ون ہو ایبروگیٹس اور اٹیمپٹس ٹو ایبروگیٹ، subverts or attempts to subvert the constitution of Pakistan commits an act of high treason. یہ subversion of constitution کی attempt ہے undoubtedly, and it falls within the ambit of section 6 of the constitution.
یہ خطرناک ترین حالات سے یہ ملک گزر رہا ہے، اور یہ اس کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں جو صرف یہ چاہتے ہیں، جن کے اوپر صرف پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا خوف طاری ہے. یہ ملک کو نہیں دیکھ رہے ہیں، یہ اس خوف سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہر بڑی سے بڑی غیر آئینی اور غیر قانونی حرکت کرنے میں تلے ہوئے ہیں. بہت بہت شکریہ.